اگر کسی کے گھر میں کسی کی وفات ہو جائے جی اور لوگ تعزیت کے لیے وہاں جمع ہوں جی تو نہ گھر والے روزہ رکھتے ہیں اور نہ تعزیت کے لیے آنے والے یہ میں روزہ نے رکھتے ہیں. سنا ہے کہ ہمارے گھر میں کسی کی وفات ہو گئی ہے تو تو ہمارے یہاں تعزیت ہے، اس وجہ سے جی ہم روزہ نہیں رکھیں گے. یہ ایک بدترین عذر ہے جو کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے. جی بسا اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ جنہوں نے صحت کی حالت میں روزے نہیں رکھے اور وہ اپنی کھانے کی چاہتوں اور اپنی پینے کی چاہتوں کی بنیاد پر یہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہوگے، تو بہت دفعہ ایسا پایا گیا کہ آگے چل کر کے وہ ایسی بیماریوں میں پھنس جاتے ہیں کہ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی نہ سکتے پی ہیں. سکتے ہیں. یقیناً لاکھوں انسان وہ ہوں گے جو پچھلے سال رمضان میں تھے، آج نہیں ہیں، بالکل اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلے سال رمضان ہوگا اور ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بالکل. دیکھنے والوں کو میرا سلام، میں ناصر ہوں اور یہ ہے این کیش مہندراز رمضان ڈائریز 2026 اور ہمارے ساتھ یہاں مفتی نذیر صاحب ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ لوگوں کو کافی پسند آ رہا ہے. سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہیں اس کے بارے میں لکھتے ہیں اور بہت سارے سوال بھی پوچھے ہیں لوگوں نے. کچھ تو مجھے ان باکس لوگوں نے کیا تھا اور پوچھا تھا کہ یہ مفتی صاحب سے ضرور پوچھے گا. خیر سوال تو میں آپ سے آخر میں پوچھوں گا، اس کے بعد ہم جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی سیرت پہ بھی روشنی ڈالتے ہیں. لیکن ہم نے جو موضوع آج طے کیا ہے اس پہ ہم نے مختصر بات کی تھی اپنے دوسرے پروگرام میں، لیکن آج ذرا اس پہ آپ تفصیلاً بیان کریں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے باوجود بھی اگر آپ روزے چھوڑ دیں تو اس پہ کیا حکم ہے. نہیں رکھیں روزے کہالت کی وجہ سے، اس پہ ہم نے بات کی ہے، لیکن آج ذرا اس پہ آپ وضاحت کریں تفصیلاً. بس ٹھیک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان مبارک میں روزوں کا حکم اللہ کے نبی نے اتنی تاکید کے ساتھ، اتنی سختی کے ساتھ دیا ہے جی کہ جس کے بعد پھر کسی ایمان والے کے لیے یہ موقع ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں روزہ چھوڑنے والوں کی تو ہم اس کو پہلے تقسیم کرتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے والوں کی قسمیں کتنی ہیں. تو جواب، روزہ چھوڑنے والوں کی ایک قسم وہ ہے جن کو شریعت نے خود کنسیشن دی ہے جی اور وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. مثلا ایک ایسا بوڑھا انسان جو روزہ نہیں رکھ پائے گا اور آئندہ بھی اس کو روزہ رکھنے کی امید نہیں ہے تو اس کو اسلام نے چھوٹ دی ہے. اسی طرح سے ایک ایسا بیمار انسان جس کو اسلام نے خود روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، مگر کس بیماری کی وجہ سے روزے میں چھوٹ ہے یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ تو جواب ہے آپ کا معالج، آپ کا ڈاکٹر. جب وہ یہ کہے گا کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ سکیں. اور اگر کوئی بیمار اپنے بارے میں خود بھی سمجھتا ہے امانت داری کے ساتھ کہ واقعتاً میں روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوں اس بیماری کی وجہ سے، ورنہ چھوٹی موٹی معمولی بیماریاں تو سب کو ہیں، تو اس لیے ہر بیماری اور ہر چھوٹی موٹی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتے. ایسی بڑی بیماری جس کی بنا پر واقعتاً روزہ رکھنا مشکل ہو تو اس بیماری میں شریعت نے اجازت دے دی. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے مفتی صاحب کہ کسی کو کھانسی ہو گئی، زکام ہو گیا، تو آج میں نے روزہ نہیں رکھا. ہاں تو خراش ظاہر ہے ہے، کھانسی ہو زکام گئی، ہے. زکام ہو گیا، ان کی وجہ سے ہم زندگی کے باقی کام کو نہیں چھوڑتے ہیں. جی کھانسی ہو گئی، زکام ہو گیا، اس وجہ سے میں آفس جانا نہیں چھوڑتا، اپنے دکان پہ جانا نہیں چھوڑتا، مزدوری کرنے والے مزدوری نہیں چھوڑتے ہیں. تو اللہ کا حکم یعنی روزہ کے لیے ہم کیوں کھانسی کو اور زکام کو بہانہ بنائیں گے؟ تو معمولی بیماریوں پر نہیں ہوگا. جب ایسی بڑی میجر بیماری ہو خدا نخواستہ جی تو اس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. ہو گیا. جی نمبر 3، خواتین کو مخصوص حالات میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن اس کے بعد پھر وہ شخص جو بالکل صحت مند ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتا ہے اور اس کے لیے کچھ بہانے بھی ڈھونڈتے ہیں. مثلا یہاں کشمیر میں ایک بہت ہی عجیب بات ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کی وفات ہو جائے جی اور لوگ تعزیت کے لیے وہاں جمع ہوں جی تو نہ گھر والے روزہ رکھتے ہیں اور نہ تعزیت کے لیے آنے والے یہ میں روزہ نے رکھتے ہیں. سنا ہے کہ ہمارے گھر میں کسی کی وفات ہو گئی ہے تو ہمارے یہاں تعزیت ہے، اس وجہ سے جی ہم روزہ نہیں رکھیں گے. یہ ایک بدترین عذر ہے جو کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے. جی اور مزید اس جرم میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو وہاں تعزیت کے نام پر بیٹھتے ہیں، وہ صرف کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں. تعزیت کے نام پر بیٹھیں گے اور کئی دنوں تک بیٹھتے ہیں، بعض ہفتوں تک، اور ایسا بھی پایا گیا کہ 40 دن تک بعض لوگ ڈیرا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ صاحب ان کو تعزیت پہنچے، ہم یہیں بیٹھیں گے. تو یہ تعزیتیں نہیں ہیں. تعزیت کا جو اسلامی اصول ہے، اسلامی طریقہ ہے، وہ یہ کہ تعزیت کرنے والا پانی کا گھونٹ بھی اس گھر میں نہیں پینا چاہیے. وہ کہنا چاہیے بھئی ہم تو تعزیت کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو پانی پینے کا بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، آپ سے چائے بھی نہیں پینا چاہتے ہیں. لیکن خیر
رمضان المبارک میں کسی کی وفات ہو جائے، اس کے نتیجے میں نہ ان گھر والوں کا روزہ معاف ہے، نہ ان کے لیے تعزیت میں آنے والوں کا روزہ معاف ہے، اور اگر وہ اس بنیاد پر روزہ چھوڑ رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں۔ جی روزہ چھوڑنے والوں کے متعلق جو اسلام کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ بلا عذر کے، بلا کسی مجبوری کے، جو انسان جان بوجھ کر روزہ چھوڑ رہا ہے، وہ روزہ رکھ سکتا تھا نہیں رکھ رہا ہے، تو وہ اسلامی اصول کے مطابق بدترین مجرم ہے، جی سخت ترین مجرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی شخص کل کو ڈاکٹر کے کہنے پر ڈائٹنگ کر لے گا۔ ڈاکٹر نے اگر یہ کہا کہ صاحب آپ کے کئی ٹیسٹ ہونے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو کھانا کچھ نہیں کھانا ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ 24 گھنٹے آپ کو کچھ نہیں کھانا ہے، اسے پانی لینا ہے، تو وہ کرے گا۔ بہت سارے الٹرا ساؤنڈ میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو خالی پیٹ آنا ہوگا اور اتنا وقت پہلے آپ کو کھانا چاہیے، بلکہ پچھلی رات آپ کو ہیوی ڈائٹ بھی نہیں لینا، تو انسان پرہیز کرتا ہے۔ تو جب ڈاکٹر کے کہنے پر اپنی صحت کی ایشو کی بنیاد پر آدمی کھانا چھوڑنے کو تیار ہے، تو اللہ کے حکم کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی محض سستی کی وجہ سے کھانا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایمان کی لیول بہت نیچے ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی انسان کو دیکھو سخت گرمیوں میں روزہ رکھ رہا ہے تو تم گواہی دینا کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ تو روزہ تو ایمان کی علامت ہے، لہذا جو لوگ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی رکاوٹ کے روزہ چھوڑ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سماج کے ہوں، کسی بھی طبقے کے ہوں، کسی بھی سوسائٹی کے ہوں، اور کسی بھی کیٹیگری کے ہوں، بہرحال وہ سخت ترین جرم ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا رمضان کا، بعد میں اگر وہ زمانہ طویل تو روزہ رکھتا رہے تو اس روزے کا فائدہ پا نہیں سکے۔ بالکل۔ اور روزے کے جو اخلاقی فائدے ہیں، جی جو جسمانی فائدے ہیں، جو جی صحت کے فائدے ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ جنہوں نے صحت کی حالت میں روزے نہیں رکھے اور وہ اپنی کھانے کی چاہتوں اور اپنی پینے کی چاہتوں کی بنیاد پر یہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہو گئے، تو بہت دفعہ ایسا پایا گیا کہ آگے چل کر کے وہ ایسی بیماریوں میں پھنس جاتے ہیں کہ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ بالکل مفتی صاحب، اور اللہ اسے حفاظت فرمائے، بعد میں وہ تڑپتے رہتے ہیں، اب ہم چائے پیتے مگر وہ بھی بند ہے، نمکین چائے پیتے وہ بھی بند ہے، اور جناب ایسا بھی دیکھا گیا کہ اب میں وہ لکوڈ کھانا چاہتا ہوں تو وہ کھا نہیں سکتے کیونکہ ڈائلسس چل رہی ہے، اور فلاں سب کچھ بند ہو جاتا ہے اور انسان تڑپتا رہتا ہے اور کچھ کھا نہیں سکتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ اسی کی سزا ہے کہ جب میں نے کہا تھا تمہیں چھوڑ دو کھانا میرے لیے، ٹھیک، وہ تو تمہیں گوارا نہ ہوا، اب میں دیکھتا ہوں تم سرے سے ہی کھانے سے محروم ہو جاؤ گے۔ بالکل صحیح، اللہ اسے حفاظت فرمائے۔ آپ نے تو کافی ڈیٹیل میں بات بتا دی، اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ میں مفتی صاحب سے بات کر رہا تھا جب ہم نے پہلا پروگرام کیا کہ کتنی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ایک اور رمضان کا مہینہ ہم دیکھ پائیں اور اس میں روزے رکھ پائیں۔ اور اس پر میں اتنا اضافہ کروں گا جی کہ اس وقت ہم رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں، یقیناً لاکھوں انسان وہ ہوں گے جو پچھلے سال رمضان میں تھے آج نہیں ہیں، بالکل اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلے سال رمضان ہوگا اور ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ بالکل، تو اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کے کہنے پہ مجھے یہ حدیث یاد آ گئی، اس حدیث کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو غنیمت جانو، جی 5 پریشانیاں آنے سے پہلے۔ لفظ پریشانی میں استعمال کر رہا ہوں، وہاں لفظ پریشانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، بالکل، صحت کو غنیمت سمجھو بیماریاں آنے سے پہلے، پیسہ جیب میں ہے اس کو غنیمت سمجھو اس حالت سے پہلے کہ تمہارے جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اب یہ آپ فری ہیں اس کو غنیمت سمجھیں بزی ہونے سے پہلے۔ آدمی فارغ ہے، کوئی ڈیوٹی اس وقت نہیں، کوئی کام نہیں ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں، بیکار اس کام کو ضائع مت کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے تو اس کام کا فائدہ اٹھائیں، چاہے علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیح کریں، خدمت خلق کریں، کچھ نہ کچھ کریں، بیکار مت ضائع مت کریں۔ اس سے پہلے کہ آپ اتنے بزی ہو جائیں گے پھر کچھ کرنا چاہیں گے تو نہیں کر پائیں گے۔ اور زندگی کو غنیمت سمجھے موت سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھے بڑھاپا آنے سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھے بیماری آنے سے پہلے۔ آپ فری ہیں اس کو غنیمت سمجھیں، فارغ ہیں اس کو غنیمت سمجھیں بزی ہونے سے پہلے، اور اس کے بعد پھر پیسہ ہے اس کو غنیمت سمجھے غربت آنے سے پہلے۔ غنا کا قبل فقر کا، تمہارے پاس اتنی مالی گنجائش ہے کہ بہت اچھی حالت میں ہے، اس کو غنیمت سمجھو اس حالت سے پہلے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اور زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ اغتنم خمس قمصن، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں جن کا میں نے ترجمہ کر دیا۔ بالکل، مفتی صاحب نے
تفصیلاً بیان کیا کہ کتنا ضروری ہے روزے رکھنا، اور بنا وجہ رمضان میں روزے چھوڑنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی واقعہ بیان کرنا ہے؟ جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی تھے جی ویسے مملکت عرب کے سربراہ بھی تھے، جی اور جب سربراہ تھے تو چاروں طرف سے جو مالیاتی چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پہنچتی تھی، جیسے آج حکومت کے خزانے میں مختلف مدوں سے ٹیکسز آتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں چاروں طرف سے زکوٰۃ جمع ہوتی تھی، جزیہ آتا تھا، عشر جمع ہوتا تھا، اور زکوٰۃ میں پھر جانور بھی ہوتے تھے، بکریاں ہوتی تھی، پیسہ بھی ہوتا تھا، اور وہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ کے پاس آتا تھا۔ اس وقت آپ کے پاس کوئی الگ سے کوئی گودام نہیں تھا، الگ سے کہیں کوئی رکھنے کا وہ جگہ نہیں تھی، تو جو کچھ ہوتا تھا وہ آپ کے گھر پہ ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ آپ کے گھر میں کھجور کی بوری بھری ہوئی تھی، اور وہ زکوٰۃ کی کھجوریں تھیں، تو ظاہر ہے کسی نے اپنے کھجوروں کی زکوٰۃ نکال کر آپ کو بھیجی ہوگی تاکہ آپ غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیں۔ تو آپ کے گھر میں کھجوروں کی بوری تھی جو زکوٰۃ کی کھجوریں تھیں۔ آپ کے گھر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ آئے۔ حضرت حسن حضرت فاطمہ کے بڑے بیٹے ہیں، اور حضرت فاطمہ آپ نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری بیٹی تھیں۔ تو گویا حضرت حسن اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ چھوٹا بچہ حسن وہ دوڑتے ہوئے گئے اور بوری میں سے ایک کھجور نکال کر منہ میں رکھا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے اور اس کے منہ سے وہ کھجور نکال لی، اور فرمایا بیٹا یہ زکوٰۃ کی ہے، یہ خود نہیں کھانا، یہ تو ہمارے حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے معصوم بچے کو زکوٰۃ کی چیز کھانے نہیں دی، اور اس کے منہ سے وہ کھجور نکال لی، ورنہ کہہ سکتے تھے ایک کھجور سے کیا فرق پڑے گا، کھجور ہی تو ہے، اور میں نبی ہوں، اور یہ میرا نواسا ہے، اور نواسا بھی کون سا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ ہیں حسن۔ اور اللہ کے نبی نے اسی حسن کے بارے میں فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اس کی وجہ سے میری امت کے دو دھڑوں میں آپس میں اتفاق ہو جائے گا، وہ ہے حسن۔ اس حسن چھوٹے معصوم بچے کے منہ سے آپ نے کھجور فوراً نکال دی۔ یہاں سے ہم سب کے لیے میسیج ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں۔ اگر ہم نے غلط طریقے سے پیسہ کما کر کے لایا اور اس سے مزیدار ڈشیں بنوائیں، اس سے بہت زیادہ اچھی چیزیں لگ، ان سے چاکلیٹیں لائی، ان سے آئس کریمیں لائیں، ان سے جو مزیدار چیزیں لا رہے ہیں، اور وہ پیسہ حرام کا ہوا تب، یا بچے نے اگر خود غلطی سے کوئی چیز کھائی، نے کہا کھانے تو کوئی حرج نہیں ہے تب، تو ہمارا نبی اتنا محتاط ہے، اور وہی ہمارے میسیج ہے کہ ہم اپنے بچوں کو غلط چیزیں نہ کھلائیں، حرام چیزیں نہ کھلائیں، دھوکے سے لائے ہوئے دھوکے سے کمائی ہوئے پیسے سے اپنے بچوں کو نہ کھلائیں۔ سیرت کا پیغام ہم سب کے لیے یہی ہے۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ، آپ نے کافی ڈیٹیل وے میں ہمیں آج کا جو موضوع ہے وہ سمجھایا۔ آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ، یہ ہے انکیش مہندرا پریزنٹس رمضان ڈائریز 2026۔